کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی توہین ایک ساتھ چل سکتی ہے؟ ایک ایسا سوال جو ہر عاشق رسول کے دل کو تڑپا دیتا ہے، اور آج ہر قادیانی سے یہ پوچھنا ہمارا حق ہے کہ یہ کیسا تضاد ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کسی بحث میں نہیں پڑیں گے، بلکہ آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پسندانہ سوال رکھیں گے جس کا جواب شاید ان کے پاس کبھی نہ ہو۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ محبت اتنی گہری ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، ان کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں اور ان کے ازواج مطہرات کو امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں کہتے ہیں۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک ایسا گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، وہی گروہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں بات کرتا ہے، جب ان کی مقدس بیویوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے تو ان کا لہجہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا محبت اسی کا نام ہے؟ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے گھر والوں کی توہین برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور پھر آپ کی ماں یا آپ کی بیوی کے بارے میں غلط باتیں کرے؟ ہرگز نہیں، یہ تضاد ہے، یہ منافقت ہے۔ قادیانیت کی طرف سے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں، ان کے لیکچر میں امہات المومنین کی شان میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ کسی بھی عاشق رسول کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ یہاں ایک بہت سادہ سا سوال پیدا ہوتا ہے، آپ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سہارا لیتے ہیں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو نشانہ بناتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عزت ہے۔ ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی گئی وہ نہ صرف تاریخ کے خلاف ہیں، بلکہ یہ اخلاقی طور پر بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی انسان کے گھر کی خواتین کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا، کیا یہ کسی شریف انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ انسان خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا کہلائے تو پھر یہ کام اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کے گھر والوں کی یہ توہین کیوں، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر وہ بات کو گھما کر پھرا دیتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ اس تضاد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر وہ مان لیں کہ یہ توہین غلط ہے تو ان کی اپنی کتابیں غلط ثابت ہوتی ہیں، اور اگر وہ اس پر قائم رہیں تو ان کا محبت رسول کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں خود پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اس بات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت کے خلاف ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرے وہی ان کے گھروں کو آگ لگانے کی باتیں کرے۔ دوستو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہماری غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری جان سے زیادہ پیاری ہے، اور ان کے گھرانے کی عزت ہماری اپنی عزت ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا پہلا امتحان ہی یہی ہے کہ وہ ان کے گھرانے کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ خاموشی اب حل نہیں ہے۔ جو لوگ اس تضاد کو چھپاتے ہیں انہیں بتانا ہوگا کہ محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں ہوتا، یہ تو عمل اور احترام سے ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے جب تک یہ لوگ اپنی ان باتوں پر قائم ہیں، جب تک یہ ان توہین آمیز الفاظ کو اپنی کتابوں سے نہیں نکالتے، تب تک ان کا محبت رسول کا ہر دعویٰ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تضاد ناقابل قبول ہے؟ اگر آپ کا ایمان بھی یہی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کے گھر والوں کا احترام لازم ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر شخص اس تضاد کو سمجھے۔
ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، ہم صرف سچ کا آئینہ دکھائیں گے، کیونکہ سچ میں ہی طاقت ہوتی ہے۔ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں اور بتائیں کہ کیا محبت اور توہین ایک ساتھ چل سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔